امت مسلمہ جو ہے نا قرآن کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے. یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں اس تصوف نے اور ملوکیت نے بٹھا دیا کہ ہم صرف ایک نا گروہ ہیں تسبیح کرنے والا، نماز روزہ کرنے والا. یقین جانے ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے جو کہلایا کہ وہ کہتا ہے لوگوں مجھے نہ خطرہ مزدقیت سے، اشتراکیت سے، نہ سرمایہ دارانہ نظام سے، صرف اس امت سے خطرہ کہ یہ سوئی ہوئی ہے مگر اس کے دین کی حقیقت احتساب کائنات ہے. بہت جامع لفظ قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ امت پوری کائنات پر نگاہ رکھنے والی، یہ ایسی پولیس ہے، فوج ہے جس نے پوری دنیا پر نظر رکھنی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا. صرف مسلم علاقے نہیں، غیر مسلم ممالک جہاں فساد اور بدماشی ہوگی ہم بغیر کسی جواز کے وہاں مداخلت کریں گے. ہمارے لیے یہی مداخلت کافی ہے کہ زمین خدا کی ہے، ہم خدا کی فوج ہیں، کیوں یہاں فساد ہو رہا. اس لیے یہ جو امریکہ کہہ رہا میں سپر پاور ہوں، مجھے حق ہے ہر جگہ مداخلت کی، یہ بات غلط نہیں، مگر وہ ظالم ہے، ابلیسی قوت ہے، ظلم کے لیے مداخلت کرتا. ہم مداخلت فساد کو ختم کرنے کے لیے کریں گے. آپ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے جو جنگیں کی ہیں ایران اور روم کی، کسی نے کچھ نہیں چھیڑا، کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا. مسلمانوں نے پہل کی کہ زمین خدا کی ہے، اسلام قبول کرو. نہیں اسلام قبول کرتے، کفر زیر سایہ بسک زندہ، اسلام کے زیر سایہ رہو، ہماری ریت بن جاؤ، اپنے مذہب پر قائم رہو. جنت میں نہیں جانا چاہتے یہ تمہارا اپنا معاملہ، زبردستی ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے، مگر زمین میں تمہارے ہاتھ میں قوت رہے اور تم فساد پھیلاؤ یہ نہیں موقع دیا جائے. اس لیے احتساب کائنات بہت اہم ذمہ داری اس فوج کی کہ پوری دنیا پر نظر رکھے کیا ہو رہا، اور وہاں جو فساد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت جو ہے وہ ساری ختم کر. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. کوئی فساد نہیں، کوئی لوگوں کے وسائل نہیں چھیننے، کوئی عیاشی نہیں کرنی، اپنی جانیں دینی ہیں جیسے فوج اور پولیس دیتی ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے، غنڈہ گردی کو ختم کرنے. تو یہ اسلامی لشکر جو ہے اس کی وحدت خدا رسول کی نظر میں انتہائی مقدم ہے. یہ اتحاد جو ہے نا یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، ایک مسئلہ نہیں، دین کی روح ہے. کہ اگر یہ جماعت ہی آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے کیا کائنات کی نگرانی کرے؟ یہ تو اپنا گھر نہیں سنبھال سکے گی جیسے اب ہو رہا ہے کہ اپنے ملک ہمارے جو ہیں زیر دست بن گئے، دوسروں کو کیا ٹھیک کرے گی. اس لیے وحدت کلمت المسلمین کہ مسلمانوں کی بات ایک رہے، ان میں اختلاف اور اتحاد نہ ہو. یہ اللہ رسول کی نگاہ میں اتنی اہم چیز ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں سورہ توبہ میں جب مسجد دھرار کا ذکر ہے، بنائی مسجد تھی انہوں نے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو کہ مسجد کے بعد ساتھ ہی موجود ہے، تم ایک نئی مسجد گروہ ہو جائیں گے. یعنی تفریق بین المسلمین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر. اللہ پاک نے وہاں کہا ضرارم و کفرم و تفریقم بین، کافروں کا کام ہے مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا. اور اس لیے یہ اتحاد امت اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ کوئی شے جس سے اس اتحاد میں رکھنا پڑے، وہ قبائلی عصبیت ہو کہ کوئی یہ شروع کر دے میں قریشی ہوں، میں عجمی ہوں، میں عربی ہوں، اس کو اللہ کے رسول نے عصبیت جاہلیہ قرار کہا. وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو یہ فتنے کھڑے کریں. اب تو صرف ایک ہی چیز ہے جس نے ساری اس امت کو، اس لشکر کو اکٹھا کیا. وحدت کی بنا کیا؟ ساری امت اس لیے اکٹھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. مشرق مغرب کے مسلمانوں کے درمیان نقطہ اشتراک صرف ہے، باقی علاقے جدے جدے ہیں، زبانیں جدی ہیں، رنگ الگ ہے، نسلیں الگ ہیں. اگر اس بات کو درمیان میں سے نکال دیں تو کیسے اتحاد رہے گا؟ پھر ترکی ہے، انڈونیشین ہے، پھر تو اسلام بکھر جائے گا. اس لیے یہ جرم عظیم ہے کہ یہاں کوئی بات کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے شرک کے بعد سب سے بڑا جہاد عصبیت کے خلاف کیا کہ مسلمانوں میں یہ فتنے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں نسل کے ہیں، فلاں قبیلہ کے ہیں. اسود التوحید احمر میشوت، اقبال فرماتے ہیں اسلام کی برکت سے کالا جو ہے وہ گورے کا بھائی بن جاتا. بلال حبشی جیسے لوگ صحاب غیر قوموں کے ہیں، رنگ جدے ہیں، مگر سرخ لوگوں کے ساتھ ہو گئے. خیش فاروق و ابو ذر میشوت حضرت عمر کے اور ابو ذر کے رشتہ دار بن جاتے. حضرت عمر رضی اللہ خود کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ کے بارے میں کہ سیدنا تک وہ سیدنا، یہ بھی ہمارا سردار ہے، اور جس نے اسے خرید کر آزاد کیا تھا ابو بکر رضی اللہ وہ بھی ہمارے سردار. اس لیے اسلام میں یہ فتنے کہ کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنگالی ہوں، کوئی کہتے ہیں ہم بلوچی ہیں، یہ کفر سے کم نہیں ہے. اس طرح سے یہ اسلامی لشکر اس کی جمعیت پارا ہو جائے گی
اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تم دوسری قوموں کی طرف نہ دیکھو، ان کو دوسری چیزوں نے جوڑا ہوا، کسی کا ملک ہے کہ اس بنیاد پر وہ ایک قوم ہے، کوئی ایک نسل سے ہیں، کوئی ایک زبان بولتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، ان کی طرف نہ دیکھ کہ وہ کس بنیاد پر اکٹھے ہیں،